صدا ہوں اپنے پیار کی جہاں سے بے نیاز ہوں۔ صدا ہوں اپنے پیار کی جہاں سے بے نیاز ہوں۔ کسی پہ جو نہ کھل سکے وہ زندگی کا راز ہوں۔ رچے ہیں میرے زمزمے ہواؤں میں گھٹاؤں میں، میرے گلے کا نور ہے گلا ہوا فضاؤں میں۔ تھموں تو چاندنی ہوں میں، چھڑوں تو ایک ساز ہوں۔ کسی سے جو نہ کھل سکے وہ زندگی کا راز ہوں۔ صدا ہوں اپنے پیار کی۔ سنیں اگر میری صدا تو چلتے کارواں رکیں، بلا کر اپنی گردشوں کو سات آسماں چکیں۔ میں حسن کا غرور ہوں، میں دلبری کا ناز ہوں۔ کسی پہ جو نہ کھل سکے وہ زندگی کا راز ہوں۔ صدا ہوں اپنے پیار کی۔ مسیح میرے عزیزو، آج صدا کی بات ہو رہی ہے۔ صدا ایک پکار ہے، ایک آواز ہے، ایک دعوت ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کی، اپنی طرف لانے کی کہ مجھے سنو۔ یہ صدا جو آ رہی ہے یسوع مسیح سے 700 پہلے یہ صدا گونجی تھی، اور اس صدا کو کون پیش کر رہا ہے اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ پرانے عہد نامے میں یہ صدا جو گونجی ہے یسوع مسیح کے آنے سے پہلے 700 سال پہلے، اس صدا کو پہچاننے کی، جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ صدا جو نئے عہد نامے میں گونجی ہے یوحنا طباغی کے ذریعے، اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ پرانے عہد نامے اشعیاء نبی کو، اس کے دور کو، اس کے ذہن کو، اس کی سوچ کو جاننے کی ضرورت ہے، اور پھر اس صدا کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ اس صدا میں کیا ہے۔ اس صدا میں خوشخبری ہے، خوشی کی بات ہے، اور یہ خوشی ہمارے خداوند یسوع مسیح سے متعلق ہے۔ اسے بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو دینے والے کو بھی جانیں، اور اس کو بھی جانیں، اور اس کے اندر جو موجود ہے اس کو بھی جانیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی جانیں کہ ہم کون ہیں، کیا مقصد ہے، کیا کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو اس صدا کے لیے، اس جلال کے لیے جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے اس کے لیے تیار کریں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، آج کی یہ دعوت جو ہے خوشی کی دعوت ہے، امید کی دعوت ہے، اور خداوند کے بھرپور جلال کی دعوت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں۔ اشعیاء نبی نے جو صدا دی ہے اس وقت کے تمام یہودیوں کے لیے تھی جو بابل کی اسیری میں تھے، اور بابل کی اسیری میں وہ 70 سال تک تھے۔ انہوں نے، بنی اسرائیل نے 400 سال فرعون کی غلامی میں بھی گزارے تھے، اور اب نبوکدنضر کے وقت بھی گزارے ہیں، لیکن خدا نے انہیں آزادی بخشی ہے، اور یہ آزادی جو ہے فارس کے بادشاہ کورش کے ذریعے بخشی ہے، اور کورش جو ہے سیاسی نقطہ نظر سے ان کو جانے دیتا ہے تاکہ یہ اپنے ملک میں واپس جائیں، اپنے خداوند کی گھر کی تعمیر کریں، ہیکل کی تعمیر کریں، اپنے خدا کی عبادت کریں۔ اور یہ لوگ جو ہیں وفد کی صورت میں آتے ہیں، 2-3 وفد آتے ہیں، اور یہ ان میں سے کچھ لوگ کاروبار کی وجہ سے رہ جاتے ہیں اور یہ واپس آتے ہیں، اور ان کا جو واپس آنا ہے 70 سال کے بعد خاص بات معنی رکھتا ہے، کیونکہ یہودیوں کے لیے یہ جو وقت تھا، چاہے وہ
40 سال کا وقت ہے، چاہے 20 سال کا، چاہے 50 سال کا، 100 سال کا، ان کے لیے یہ جبلی کا وقت ہے۔ اس لیے یہودی جو تھے مختلف عیدیں مناتے تھے اور ساتھ ساتھ وقت کو بھی مناتے تھے کہ خدا انہیں وقت دیتا ہے، اور وقت جو ہے بہت معنی رکھتا ہے۔ اسی لیے وقت میں گنتی بھی ہوتی ہے، 2 کی، 3 کی، 7 کی، 40 کی، 12 کی، اس طرح 50 کی، 100 کی۔ تو یہ جو خاص ڈیوریشن ہے یہ کاملیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کس طریقے سے اب جو یہ یہودی 70 سال کے بعد آ رہے ہیں، تو 70 سال میں 50 سال بھی، یعنی گولڈن جو ہے گولڈن ایئرز بھی ختم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جو گولڈن جبلی تھی وہ بھی ان کی بنتی ہے، اور اب یہ جو ہے 70 سال ڈائمنڈ جبلی بنتی ہے، تو اس کو بھی منا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ان کا جو آنا تھا یہ جبلی کی طرف اشارہ کرتا تھا، اور اسی وجہ سے جبلی کا سال جو ہے منانے لگے ہیں یہودی۔ اور مسلم عزیزو، اشعیاء نبی نے بہت بادشاہ دیکھیں، بہت سلطنتیں دیکھیں، اس نے بہت عروج و زوال دیکھے ہیں حکومتوں کے، اور اس خوشخبری کو وہ جو پیش کرتے ہیں ایک صدا کی صورت میں۔ اس حوالے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اشعیاء نبی اس کو شروع اس طرح کرتے ہیں: روح خداوند مجھ پر ہے۔ یہ نغمہ جو ہے اشعیاء نبی نے پیش کیا 61ویں باب میں، اور اسی کو یسوع مسیح نے بھی جب اسے تمار پڑھنے کے لیے دیا گیا، مقدس لوکا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ تمار پڑھتا ہے اور یہی حوالہ جب پڑھتے ہیں، اور بالکل جب وہ کہتے ہیں سال مقبول کا وقت ہے، تو اس وقت وہ رک جاتے ہیں اور رک کر کہتے ہیں کہ یہ کلمہ آج آپ کے کانوں میں پورا ہو کر اترا ہے، یعنی یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے کہ اس جو ہے وقت میں جو ہے آپ کو خوشی ملے گی، رہائی ملے گی، سکون ملے گا، سلامتی ملے گی، خوشحالی ملے گی، اور یہ جبلی کا سال جو ہے آزادی کا سال ہوگا، خوشی کا سال ہوگا۔ اس لیے جو ہے یہ اشعیاء نبی نے اس کی پیشن گوئی کی تھی کہ یہ جو ہے ایک صدا کی صورت میں دے رہا ہوں، اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری خاص کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں ایک آواز ہوں، میں بس کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک خوشخبری ہوں، میں ایک پیغام ہوں، میری کوئی اور حیثیت نہیں ہے، میری پیچھے ذات کیا ہے، میری کیا قابلیت ہے، میں کون ہوں، اس پر نہ جائیں، میری رنگ و نسل پر نہ جائیں، بلکہ میرے پیغام پر جائیں جو میں دے رہا ہوں۔ یہ صدا ہے اور یہ خاص معنی رکھتی ہے۔ میری فکر نہ کریں، مجھے جانے نہ جانے، لیکن اس خبری کو جانیں۔ اور یہ اشعیاء نبی نے یہ جو ہے یہ پیشن گوئی کی، اور اسی کو خداوند یسوع مسیح بھی پیش کرتے ہیں۔ اور یہ خوشخبری جب مقدس یوحنا کی انجیل میں پیش کی جا رہی ہے، تو یہاں جو ہے یوحنا جو ہے جو انجیل لکھتا ہے، کیونکہ اس نے 5 کتابیں لکھی ہیں، یوحنا نے انجیل بھی لکھی ہے، اور یوحنا نے جو ہے 3 خطوط بھی لکھے اور مکاشفہ کتاب لکھی ہیں۔ اب یہاں 2 قسم کے یوحنا ہیں، ایک یوحنا استباغی ہے، اور ایک یوحنا جو یسوع مسیح کا شاگرد ہے، جس کے حوالے یسوع مسیح اپنی ماں کو کرتا ہے، اور اسی نے انجیل لکھی، اور اسی نے 3 خطوط لکھے، اور اسی نے مکاشفہ کتاب لکھی۔ اور یہ یوحنا جو ہے یہ لکھاری ہے، لیکن یہ انجیل لکھ رہا ہے، اور اپنی اس انجیل میں ایک دوسرے یوحنا کی بات کر رہا ہے، اور وہ یوحنا استباغی ہے۔ لیکن ہم نے یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ یوحنا جو انجیل نویس ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کس موضوع کو بیان کر رہا ہے۔ اور آپ مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کے خطوط اور اس کی مکاشفہ کتاب دیکھیں، تو اس میں جو بہت خوبصورت جو تھیم ہے، جو ہے نور کا ہے اور تاریکی کا، نیکی کا اور بدی کا، سچائی کا اور جھوٹ کا، تو خاص اس کا تھیم ہے۔ اور یہاں جو ہے سچائی کی جب بات ہو رہی ہے، نور کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں یوحنا استباغی جو ہے نور بن کر آیا ہے۔ تو یوحنا استباغی بھی وہی پکار سامنے لے کر آتے ہیں جو اشعیاء نبی نے پیش کی تھی کہ روح جو ہے خداوند کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ اور
یہی صدا جو ہے وہ پیش کرتے ہیں یوحنا اصطباغی، انہوں نے پیشن گوئی کہ اس نے کہا کہ جیسا عشائے نبی نے کہا ہے، میں ہوں پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو سیدھا بناؤ۔ اور یہ شخص جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے یوحنا اصطباغی بارے میں کہ اس وقت ایک آدمی موجود ہوا خدا کی طرف سے مرسل، جس کا نام یوحنا تھا، یہ شہادت کے لیے آیا کہ نور کی شہادت دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ یوحنا کی اصطباغی کے بارے میں نے یہ خوبصورت شاعری بھی پیش کی۔ یوحنا اصطباغی کی اگر زندگی دیکھیں تو اس کی سادہ خوراک ہے، شہد اور ٹڈیاں یہ اس کی خوراک ہے، اس کا لباس جو ہے چمڑے کا لباس ہے اور بہت سادگی کی زندگی ہے، اور صرف اس کا جو ہے یہ خوراک اور صرف اس کے لباس پر نہ جائیں، اس کی سوچ کو دیکھیں، اس کی فکر کو دیکھیں کہ وہ کیسی ہے۔ وہ روزے بھی رکھتا ہے اور اسی طرح وہ دعائیا بھی ہے، اور لوگوں میں جب یہ پکار پیش کرتے ہیں سب فکر مند ہو جاتے ہیں کیونکہ سب اسے نبی مانتے ہیں۔ اور یوحنا اصطباغی میں بہت خوبیاں ہیں۔ وہ ایک جگہ کہتے ہیں ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے، میں کم ہوتا جاؤں اور وہ بڑھتا جائے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو اس کے پاؤں کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں، مجھ سے بڑا ہے، کبھی ہے، وہ زور آور ہے۔ اس نے کہا یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اس نے اپنے شاگرد اس کی طرف بھیج دیے۔ یوحنا مسلسل اپنا جلال نہیں چاہتا ہے بلکہ وہ یسوع مسیح کو پیش کرتے ہیں، اور مسلسل جو ہے وہ یسوع مسیح کو سامنے لے کر آتے ہیں۔ یوحنا شہادت کے لیے آیا تھا، نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ مسیح رسول یوحنا کیونکہ دونوں عہد ناموں کا نبی ہے، تو ہمارے لیے یہ جو نبیوں کا سلسلہ یہاں یوحنا تک ختم ہو جاتا ہے، مقدس یوحنا تک جو ہے نبیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے ہمارے مسیح ایمان میں۔ اور یسوع مسیح نے بھی جب اپنی شناخت کی بات کی تھی تو شاگردوں کو کہا تھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں۔ لوگ اسے یسوع مسیح کو نبی کہتے تھے یا نبیوں میں سے ایک۔ یسوع مسیح کہتا ہے جو ہے، اور پھر کہتے ہیں لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو، یہ تو لوگ کہتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی کہتے ہیں یسوع مسیح صرف نبی ہے، کہتے ہیں لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو، تمہارا کیا تجربہ ہے؟ تو جو ہے مقدس پطرس نے کہا تو المسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو، مجھے بھی جانو۔ تو اس لیے مسیح میرے دوستو، خداوند یسوع مسیح ہم سب کے لیے امن صلح سلامتی کا شہزادہ ہے، ہمارے لیے خوشی ہے اور نور ہے۔ اس کے وسیلے سے ہم نے جو ہے خدا کو جانا ہے، خدا کی بادشاہت کے لیے تیار ہوتے ہیں، خدا کے جلال کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے مسیح میرے دوستو، خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے خوشی لے کر آیا ہے، خداوند کا جلال لے کر آیا ہے، خدا کا فضل لے کر آیا ہے، اور اس نے اپنے بعد جو ہے روح القدس کا بھی وعدہ کیا ہے، اور روح القدس بھی ہمیں دیتا ہے۔ روح القدس کئی طرح سے آیا ہے، غائبانہ طور پر بھی آتا ہے اور مختلف طریقوں سے آتا ہے، پھر جب عید پینتیکوست پر بھرپور شناخت کے ساتھ وہ آتا ہے، آگ کے شعلے کی صورت میں آتا ہے۔ تو روح القدس ہمیں یسوع مسیح سے ملا ہے، اس کا فضل ملا ہے، اور اسی میں مسیح مرزو ہماری نجات ہے کہ کس طریقے سے روح القدس ہماری مدد کرتا ہے کہ یسوع مسیح کون ہے۔ روح القدس ہمیں یہ فضل دیتا ہے ہم خدا کو باپ ابا کہہ کر پکارے۔ روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے، روح القدس ہمارے لیے قوت اور طاقت ہے، روح القدس ہمارا مددگار ہے۔ اور مقدس پولس رسول نے آج دوسری تلاوت جو دی گئی ہے اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ ہم روح القدس میں سب کچھ پاتے ہیں، اور یہ اگر ہم مقدس پولس رسول کے سارے خطوط دیکھیں تو بھرپور طریقے سے وہ اپنی بڑائی نہیں کرتا ہے، وہ سب کچھ یسوع مسیح کے حوالے سے پیش کرتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں بلکہ یسوع مسیح مجھ میں سب کچھ ہے، میں نے اس کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، آپ بھی اس کا لبادہ اوڑھے اور مکمل طور پر یسوع مسیح کو مرکز بنائے، محور بنائے، یسوع مسیح میں سب کچھ پالے، اور وہ سب کچھ جو ہے یسوع مسیح کے سپرد کر دیتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہوں سب اسی کی وجہ سے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہے اس کی وجہ سے ہوں۔ اور مسیح رضو اور اس کے خطوط میں مسلسل یہ بات آتی ہے، خشک رہو،
خوش ہمیشہ خوش مزاج رہو۔ اور آج کی تلاوت میں بھی یہ کہا گیا کہ ہمیشہ خوش رہو، ہمیشہ صبر کرو، سلامتی رکھو، ہمیشہ امید رکھو، تمام چیزوں کی برداشت کرو اور آگے بڑھتے جاؤ۔ خداوند نے مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے امید رکھیں اور بڑھتے جائیں، اور خداوند نے پھلدار ثابت ہوں۔ روح القدس آپ کو بخشا گیا ہے، اس کا فضل آپ کے ساتھ ہے۔ مسیح رضو مقدس پولس رسول بھرپور طریقے سے ہمیں خداوند کے پاس لے کر آتے ہیں کہ ہم بھرپور طریقے سے اس کا فضل پائیں۔ مقدس پولس رسول نے اپنے خطوط میں بہت خوبصورت انداز میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ کس طریقے سے ہم روح القدس پا لیتے ہیں۔ یہاں رومیو کے نام خط میں پولس رسول فرماتے ہیں، 5واں باب اس کی 2 اور 5ویں آیت میں لکھتے ہیں، جس کے وسیلے سے ہم ایمان کے باعث اس فضل میں دخل بھی پاتے ہیں جس میں ہم قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیشہ اس کے جلال کی امید رکھنا اور اس امید پر فخر رکھنا کہ امید ہم سے جاتی نہ رہے۔ تو یہ مسیحی زندگی مسلسل امید کی زندگی ہے، اور یہ امید جو ہے پولس فرماتے ہیں کہ یہ امید جو ہے تجربے سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اس لیے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو، یعنی ہم یسوع مسیح کو تجرباتی طور پر جانیں، شخصی طور پر جانیں، صرف علمی طور پر نہیں یا سنی سنائی باتوں کے ذریعے نہیں، بلکہ شخصی طور پر اس میں زندگی بسر کریں اور اس کو جانیں کہ وہ حقیقت میں میرا کیا لگتا ہے، میں اس سے کیا پانے کو ہوں، اس سے میری کیا امیدیں وابستہ ہیں۔ اسی طرح مسیح رضو پولس رسول اسی خط میں لکھتے ہیں، رومیو کے نام خط میں اس کے 12ویں باب 12ویں آیت میں لکھتے ہیں، امید میں خوش، تکلیف میں صابر، اور دعا کرنے میں مستقل رہو۔ مستقل مزاجی کے ساتھ دعا کرتے رہو، تکلیفوں میں بھی صبر رکھو، اور ہمیشہ امید کی زندگی بسر کرنا۔ مسلسل اور رسول جو ہے خطوں میں بتاتے ہیں کہ ہم خوش رہیں، خوشی کی امید رکھیں اور نا امید نہ ہو جائیں، بلکہ آج کے جو خط میں لکھا گیا ہے کہ اپنی روح کو بجھنے نہ دیں، روح بجھ نہ جائے، مایوس نہ ہو جائیں، ڈپریس نہ ہو جائیں، بلکہ ہمیشہ اس سے امید وابستہ رکھیں۔ وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، مکمل طور پر اس سے امید وابستہ کرنا۔ وہ سب کچھ کرتا ہے، ناممکنات کا خدا ہے، وہ سب کچھ دینے پر قادر ہے، وہ سب کچھ مہیا کر سکتا ہے، کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ سب کچھ دے سکتا ہے، کیونکہ خدا سے سب کچھ پاتا ہے اور ہمیں مہیا کرتا ہے، وہ دینے پر قادر ہے۔ اسی طرح غلاطیوں کے نام خط میں وہ لکھتے ہیں 5واں باب 22ویں آیت میں، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، سلامتی، صبر، مہربانی، نیکی، ایمانداری۔ تو روح القدس سے بھرپور رہنا بہت ضروری ہے، روح القدس کی زندگی بسر کرنا۔ روح القدس بہت بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، اور اسی میں ہم جو ہے سب کچھ پاتے ہیں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، آج جب ہم آمد کی تیسری موم بتی جلا چکے ہیں، جو خوشی کی طرف علامت جو ہے اشارہ کرتی ہے، تو آپ بھرپور طریقے سے اس خوشی کی امید رکھیں اور ہمیشہ جو ہے خدا ان کے ساتھ پیوست رہیں۔ بہت مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، لیکن مایوس نہ ہو جائیں۔ خداوند ہم پر مہربان ہونے کے لیے تیار ہے، وہ آ رہا ہے، اور ہمیشہ ہم اس کا انتظار کریں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، آمد کے ان ایام میں جہاں 3 موم بتیاں جو ہے پرپل رنگ کی ہیں، توبہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور ان جو ہے 2 موم بتیوں کے بعد جو تیسری موم بتی ہے، بالکل ہم جو ہے مڈل کے بعد بالکل جو سیکنڈ لاسٹ میں آ چکے ہیں، کہ کس طریقے سے ابھی جو ہے خوش ہو جائیں۔ لیکن ابھی اس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ آپ خوش فہمی کا شکار ہو جائیں اور کہیں کہ بس ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، کسی چیز اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر خداوند موقع دیتا ہے توبہ کا، کہ پھر بھی خداوند موقع دے گا، توبہ کریں، معافی مانگے، اور اپنی کوتاہیوں پر پشیمان ہوں، غلطیوں پر پشیمان ہوں،
اور ہمیشہ وہ ہم پر مہربان ہوتا ہے، تاکہ ہم پوری پاکیزگی کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، مکمل تیاری کے ساتھ اس کا استقبال کریں اور اس کو اپنی زندگیوں میں آنے دیں۔ اور یاد رکھیں کہ وہ نور ہے، وہ تاریکی کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، اور زندگی کی تمام تاریکیوں کو وہ دور کر سکتا ہے، تمام اندھیروں کو ختم کر سکتا ہے۔ وہ اجالا ہے اور ہم اس میں خود بھی نور بن جاتے ہیں۔ آئے ہم خدا سے دعا کریں کہ خدا ہم سب کو یہ فضل بخشے، تاکہ اس مادہ پرستی کے دور میں ہم ہمیشہ ایمان اور بھروسے کی اور عقل مندی کی زندگی بسر کریں، کہ خدا ہم سب کو کثرت سے برکت دے، تاکہ ہم اپنے خدا یسوع مسیح کو اچھے طریقے سے جانیں، اس کے پیغام کو، اس کی خوشخبری کو جانیں اور اس کی آواز کو سنیں۔ وہ جو صدا آئی ہے اس پر اپنے کان لگائیں۔ ہمارے پاس بہت ساری آوازیں ہیں، بہت جو ہے شور و غل ہے، لیکن ہم اپنے کان اس کی طرف لگائیں، اس کی آواز کو سنیں، اس پر غور کریں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔